ڈاکٹر صاحب ابھی تک جو نئے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تقریباً 2 ہفتے ہو گئے انہیں آئے ہوئے، کابینہ ان کی تشکیل نہیں پائی گئی، ان کا فوکس صرف ملاقات پر ہے. کیا یہ درست ہے؟ یہ بات تو ہم کریں گے کہ ملاقات کیوں نہیں ہونے دی جا رہی، لیکن ان کا طرز عمل درست ہے؟ آپ نے آرگومنٹ اس کے فیور میں لینی ہے یا اس کے اگینسٹ لینی ہے؟ میں جو ہے آپ کا تجزیہ چاہیے. میرا تجزیہ تو یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں پارٹی لیڈر پارٹیز کو کنٹرول کرتا ہے. پارٹیز جمہوری نہیں ہے پاکستان کی. تو تینوں بڑی پارٹیوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس میں اگر وہ جب چیف منسٹر ملنا چاہتا ہے تو اس نان ایشو کو ایشو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پاکستان میں پرابلم ہماری یہ ہو گئی ہے کہ بڑے عہدوں پہ ہونے کے باوجود ظرف نہیں بڑے ہوتے لوگوں کے. تنگ نظری، ظرف چھوٹا ہے. اور پھر ایک اور ہے جو ہماری سول حکومت ہے وہ تو اس قسم کے فیصلے کرتی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں. جو ہے اگر اس کو ملنا ہے چیف منسٹر کو تو فیصلہ کہیں اور ہوگا اس کا. باقی رہا جیل مینول کی بات کرتے ہیں نا، جیل مینول میں یہ ہے پرائم منسٹر کا. مجھے یہ بتائیے کہ صبح 7 بجے بھی ایک دفعہ عمران خان سے ملاقات ہو گئی. کون سے جیل مینول میں لکھا ہوا ہے مجھے یہ بتا دینا. یہ جیل مینول کے بہانے ہوتے ہیں. کام نہیں کرنا ہو تو جیل مینول ہے، جب کام کرنا ہو تو رات کو بھی ملاقات ہو سکتی ہے، دن میں بھی ملاقات ہو سکتی ہے. تو دیکھیے پاکستان کی پولیٹکس کو عقلی تقاضے ایکسپلین نہیں کرتے، لاجک ایکسپلین نہیں کرتی، جمہوری اصول ایکسپلین نہیں کرتے. یہاں ہے دھکا شاہی. آج کل جو کنٹرول ہے وہ ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے. ملاقات ہوگی جب مرضی بدل جائے گی. لہذا کوئی آپ کو یہ اور تب تک کیبنٹ تشکیل نہ پائی تو کوئی ٹھیک ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ملک عام آدمی کو نقصان ہوتا ہے نا. عام آدمی کا کام کا پہلے کون سا ہماری حکومت ہے جس میں کے پی کی حکومت بھی شامل ہے، کون اتنا توجہ دیتا ہے؟ عوام تو ترجیح میں شامل ہی نہیں ہے. عوام ترجیح میں ہے ہی نہیں ہے. عوام صرف تھوڑا بہت ضرورت ہوتی ہے پروپیگنڈے کے لیے، خیرات تقسیم کرنے کے لیے، کچھ عنایات دینے کے لیے، کچھ سبسڈی تاکہ آپ ان کے ہمدرد رہیں. اور اس کے علاوہ فیصلے حکومتوں کا دار و مدار عوام کی سپورٹ پہ نہیں ہے. کہیں اور سپورٹ چاہیے حکومتوں کے سروائیول کے لیے. ڈاکٹر صاحب عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے انہوں نے، تو کیا پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے کہ کوئی؟ دیکھیے عوامی رابطے سے ابھی اس سے یہ مت مراد لیں کہ کوئی وہ جا کے دنگا فساد کریں گے. عوامی رابطہ ہوتا ہے پولیٹیکل موبلائزیشن کے لیے. پولیٹیکل موبلائزیشن پاکستان میں اس لیے آج کل کامیاب نہیں ہو رہی کہ عام آدمی کی سطح پر نا امیدی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اب انہیں کسی سے امید نہیں رہی ہے. نہ انہیں رولنگ پارٹی سے امید ہے، نہ انہیں اپوزیشن سے کوئی امید ہے. بس وہ کچھ مل جاتا ہے ان کو تھوڑا بہت سہارا، اس سے وہ گزارا کر لیتے ہیں. لیکن موبلائزیشن اس سے ہوتی ہے جب آپ میں امید ہو، ہوپ ہو کہ آپ تبدیلی کر سکتے ہیں. پاکستان میں یہ ہوپ اب عوام کی سطح پہ موجود نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کا جو نوجوان ہے وہ زیادہ نا امید ہمیں نظر آتا ہے. ورنہ جو چینج کا جو بیسس ہوتا ہے وہ ہمیشہ ینگ لوگ ہوتے ہیں، وہ چینج کی بیسس ہوتے ہیں. لیکن وہاں اگر آپ دیکھیں وہاں جو عدم وابستگی یا پولیٹیکل ایلینیشن کا رجحان پاکستان میں اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ کوئی اتنے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے. تو موبلائزیشن جو عوامی سطح پر کریں گے اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا. اس لیے کہ وہ کس طرح کنونس کریں گے عوام کو کہ وہ جا کے پولیس کے ڈنڈے بھی کھائیں. دیکھیں نا، ایک طرف عدم وابستگی ہے، دوسری طرف ہماری سٹیٹ بہت اوپریسو ہو گئی ہے. ڈنڈا سوٹا چلانے میں ٹائم نہیں لگاتے وہ. تو یہ دونوں چیزیں شامل ہو گئی. اس کی وجہ سے پولیٹیکل موبلائزیشن کے آثار ہمیں کم نظر آتے ہیں، کیونکہ نا امیدی بھی ہے، خوف بھی ہے. جہاں نا امیدی اور خوف اکٹھے ہو جائیں تو وہاں نظام جو ہے وہ کافی دگرگوں حالت میں ہو جاتا ہے. تو اس لیے مجھے تو کوئی حیرانی نہیں ہے، کیونکہ لاجک سے میں ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ چیف منسٹر کو کیوں ملنے نہیں دے رہے. تھوڑی سا بھی لحاظ شرم ہو، چیف منسٹر کا اتنا بھی احترام نہیں آپ کر سکتے کیونکہ وہ آپ کی مرضی کا چیف منسٹر نہیں ہے. آپ اتنا بھی احترام نہیں کر سکتے. گنڈاپور صاحب کو بھی تو نہیں ملنے دیا جا رہا. شروع میں ملنے وہی نا، یہی تو ہے نا کہ چیف منسٹر کی اوقات کچھ نہیں ہے. ہماری مرضی کا ہے، جو چیف منسٹر ہماری مرضی کا ہے اس کو اجازت ہے. لیکن جو مرضی کا نہیں ہے وہ ہم سوچیں گے جب ضرورت ہوگی، کبھی دل میں فراخ دلی آئے گی دے دیں گے اجازت. تو اس لیے یہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی پولیٹکس جو ہے ایک ایسے خطوط پہ چلے گی
جس کی وجہ سے ملک میں کوئی ایک عوامی سپورٹ کے ساتھ سٹیبلٹی آئے گی، وہ اس کا تو پاکستان میں کوئی ہمیں امکان نظر. باقی رہا ٹھیک ہے، ہماری حکومتیں اسی طرح ہی چلتی ہیں، کچھ اختیارات کا منبع ٹاپ پہ ہوتا ہے، اور وہ جب تک وہ فساد قائم رہتا ہے، جب تک وہ امیج قائم رہتا ہے وہ چلتا ہے. جب امیج گرتا ہے تو وہی ہوتا ہے جو ایوب کے ساتھ ہوا، وہی ہوتا ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا، اور یہ جو ہے نا جعلی طریقے سے جو کام چلتے ہیں. تو اب بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کبھی ہوگا ہمیں پتہ بھی نہیں لگے گا، نظام الٹ پلٹ ہو کے زمین پہ آ گرے گا. یہی سب سے بڑی پرابلم ہے. جب تک آپ کے نظام میں سٹیبلٹی نہیں ہے، میں یہ کہہ سکوں کہ پاکستان آج سے 3 مہینے کے بعد اس سائٹ پہ جائے گا، مجھے نہیں پتہ نہیں کیا ہوگا 3 مہینے کے بعد. پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے باقی پریڈکٹیبلٹی جہاں نظام میں ختم ہو جائے، ان کو بھی ہم شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جس پوائنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس ٹیکنیکل پوائنٹ کی، کیا یہ معاملہ واقعی سپریم کورٹ جائے گا پابندی کے لیے؟ اور اگر سپریم کورٹ جاتا ہے تو پھر ٹی ایل پی کے پاس آپشن ہے کہ اس معاملے کو چیلنج کر سکیں؟ دیکھیے الٹیمیٹلی تو جائے گا، لیکن جس طریقے سے کہا جاتا ہے اس طریقے سے نہیں جا سکتا یہ کیس جو ہے. دیکھیے جو ٹی ایل پی ہے یہ تشدد تو استعمال کرتی ہے، اس نے کیا ہے تشدد کو استعمال جو ہے، جس کی وجہ سے یہ قصہ جو ہے وہ بنا ہے. اس کو انہوں نے بین کیا ہے اینٹی ٹیررسٹ لاء کے تحت. جی اچھا، اب پرابلم یہ ہے کہ اینٹی ٹیررسٹ لاء کے تحت اس وقت پاکستان میں تقریباً 84 تنظیمیں بین ہیں، جن کی لسٹ عموماً جو بقرعید ہوتی ہے، بڑی عید ہوتی ہے، اس سے پہلے چھپتی ہے کہ ان کو قربانی کا کھالے نہیں دینی، اور وہ 84 ہیں. ان سب کو اینٹی ٹیررسٹ لاء کے تحت کیا گیا ہے. اچھا، اب اینٹی ٹیررسٹ لاء کے تحت ضروری نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس جایا جائے، کیونکہ یہ ڈیفرنٹ لاء ہے. اگر آپ پولیٹیکل پارٹی ایکٹ کے تحت بین کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن اور پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت بین کرتے ہیں، تب وہ لازم ہے، وہ پھر لازم ہے کہ 2 ہفتے کے اندر سپریم کورٹ میں جائے گا. جس طرح کہ نیشنل عوامی پارٹی کا کیس 75 میں گیا تھا، کیونکہ اس وقت اینٹی ٹیررسٹ لاء نہیں تھا. یہ تو 97 اب اس لاء کے تحت پروسیس کس طرح سے آگے بڑھے گا؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں. اچھا، لیکن اس میں ایک پرابلم آ گئی ہے. جو اس سے پہلے جو تنظیمیں انہوں نے بین کی ہیں وہ سیاسی جماعتیں نہیں تھیں. ٹی ایل پی جو ہے ایک تنظیم کے علاوہ سیاسی جماعت بھی ہے، سیاسی مذہبی جماعت. اچھا، اور اس نے 2018 کا الیکشن بھی لڑا ہے، 2024 کا الیکشن بھی لڑا ہے، ایک سیاسی جماعت بھی ہے. اور 2024 کا جو الیکشن ہوا تھا اس میں مذہبی جماعتوں میں سب سے زیادہ ووٹ ٹی ایل پی نے حاصل کیا. جو جے یو آئی مولانا والی ہے، فضل الرحمان والی ہے، جماعت اسلامی، وہ اس کے بعد آتی ہیں. سب سے زیادہ ووٹ ٹی ایل پی کا ہے. تو لہذا ٹی ایل پی ایک سیاسی جماعت ہے. تو سیاسی جماعت کو کیا آپ بین کریں گے اینٹی ٹیررسٹ لاء کے تحت؟ تو اس میں حکومت تو شاید نہ جائے، لیکن جو ٹی ایل پی والے ہیں وہ ہائی کورٹ جائیں گے پہلے. اچھا، کیونکہ وہ ایک سیاسی جماعت بھی ہے، اور وہ پھر اس لاء کو چیلنج کریں گے کہ اس بنیاد پہ کہ سیاسی جماعت پہ کو آپ جو پابندیاں لگا رہے ہیں اس کا اتنا جو ووٹ ہے. اور ابھی دیکھنے والی جو سیاسی پوائنٹ آف ویو سے بات ہے وہ 2 چیزیں ہیں. مذہبی جماعتوں کی ٹریڈیشن یہ رہی ہے کہ وہ نئے نام سے ایمرج کرتی ہیں. ہمارے ہاں بڑی مثالیں ہیں ایسی ملتی ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا جو چیز دیکھنے والی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جو ان کا ووٹ ہے، یعنی ریلیجس جماعتوں میں 2024 میں سب سے زیادہ ووٹ ٹی ایل پی کا، اور ان کے 2018 میں بندے بھی الیکٹ ہوئے تھے سندھ کے اندر. اچھا خیر، تو سوال یہ ہے کہ وہ ووٹ وہ کدھر جائے گا؟ ایک پنجاب سے بھی ہوا. ہاں، تو یہ ہے نا، تو سوال یہ ہے کہ یہ کدھر جائے گا ووٹ اب اس کا ٹی ایل پی کا. یہ بھی اب دیکھنے والی بات ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ کوئی اتنا ٹھنڈا نہیں ہوا ہے. معاملہ ابھی یہ چلے گا. جہاں تک یہ ہے کہ تشدد کی پالیٹکس کو ڈیفینیٹلی ڈسکریج کرنا چاہیے. اس فیصلے سے ڈسکریجمنٹ تو ہوگی لیکن ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ پاکستان میں جو تشدد ہے اس کا جو فیکٹر ہے، کئی فیکٹر ہیں. اور تشدد جو ہے وہ صرف تنظیمیں نہیں کرتی، ریاست بھی تشدد کر سکتی ہے، اور ریاست ہماری کافی تشدد کا استعمال کرتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمہوری نظام، جو سو کالڈ جمہوری نظام پاکستان کے اندر ہے، آئین کے تحت جو آپ نے ضمانتیں دی ہیں، کیا وہ ضمانتوں کی کوئی اوقات نہیں رہی ہے؟ اب حکومت جب چاہے فیصلہ کرے، ڈنڈا کرے، اور لوگوں کو جو تکالیف ہوتی ہیں وہ احتجاج سے نہیں ہوتی، وہ رکاوٹیں جو حکومت ڈالتی ہے.
مثلا سڑکیں بند کر دی، وہ کیا کہتے ہیں کنٹینر لگا دیے، پولیس نے ٹریفک بند کر دی، وہ کھود دیے رستے، کیا ٹرینچز کھودنا جسے کہتے ہیں، ٹرینچز کھود دی، ٹریفک بلاک کر دی، ڈسٹرکٹ سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. یہ فیصلے حکومت کے ہوتے ہیں، سیاسی جماعت کے نہیں ہوتے، کیونکہ سیاسی جماعت میں تو اتنی قوت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو روک سکے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ تشدد کو بند کرنے کے لیے کیا انسانی حقوق جو ہیں، آئین نے جو ضمانتیں دی ہیں، ان ضمانتوں کو تو ختم نہیں کر رہا ہے. کیا آپ کیونکہ ریاست کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ جہاں تشدد تنظیمیں کرتی ہیں، ریاست بھی اگر تشدد کا استعمال شروع کرے تو اس کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے، اور ہوتی ہے آئین اور قانون کے مطابق. تو آئین اور قانون جو ہے وہ نہ صرف لوگوں پہ اپلائی ہوتا ہے، نہ صرف تنظیموں پہ اپلائی ہوتا ہے، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، حکومت پہ بھی آپ یہ اپلائی کہنا چاہ رہے ہیں.